معرفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے 4 گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے 3 گروہ ایسے ہیں جو قیامت کے میدان میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو قیامت کے میدان میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس گروہ کے اندر شامل فرمائے اور قیامت کے میدان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو 3 گروہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ان میں سے 2 گروہ کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ایک وہ بادشاہ اور دوسرا بادشاہ پرست۔ کیسا ہو؟ فرعون جیسا بادشاہ ہو، اور بادشاہ پرست یعنی بادشاہ کی ہاں میں ہاں کہنے والا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بادشاہ پرست کہلاتا ہے۔ تو یہ 2 گروہ تو قیامت کے میدان میں کامیاب نہیں ہوں گے، جس کا تذکرہ پہلے ہوا قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کا۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو زر پرست ہے، یعنی سرمایہ دار جس کو کہتے ہیں، یا سرمایہ پرست جس کو کہتے ہیں، جس گروہ کا تذکرہ آج کی ان آیات کریمہ میں ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی۔ اور چوتھا وہ گروہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، ایمان پر جمع رہا، اور ساتھ ساتھ کے اندر انسانیت کی ہمدردی اس کے اندر تھی، تو وہ آدمی قیامت کے میدان میں کیا ہو جائے گا بھائی؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمتیں بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ تیسرا گروہ ہے جو زر پرست ہے، وہ بھی قیامت کے میدان میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ خیر، اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو مال دیتا ہے یا عزت دیتا ہے یا صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے، تو شیطان 2 طرح کے خیالات کے اندر انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ پہلا خیال اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ پہلا خیال یہ ڈالتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے وہ میری صلاحیت سے، میری عقل سے، میری کوشش اور میری محنت سے کمایا ہے۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی طاقت، اپنی صلاحیت اور اپنی ہمت سے کبھی نہیں کما سکتا، ورنہ تو بہت سارے طاقت اور کروڑوں پتی ہوتے، اور بیوقوف لوگ اور کمزور لوگ کیا ہوتے؟ کروڑ پتی ہوتے۔ لیکن یہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور
اور یہی بات قارون نے بھی کہی تھی. قارون نے بھی یہی کہا تھا جب وقت کے علماء نے قارون کو سمجھایا کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا حق ادا کر، تو یہی کہنے لگا مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے اپنی صلاحیت سے حاصل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ لوگ جانتے ہیں. خیر، شیطان جو دوسرا خیال ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، مال، دولت، عزت، اس طریقے سے صحت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. میرا اللہ جب مجھ سے راضی ہے تب تو مجھے اتنا دیا ہے، ورنہ تھوڑا دیتا. تو یہ اس کا بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کا بڑا دھوکہ ہے. اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب کسی بندے کے رزق کو ہم تنگ کر دیتے، اچھی خاصی حالت تھی، اور اللہ نے ایسا پلٹا ڈالا کہ بالکل فقر و فاقہ میں آ گیا، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، حالانکہ میں اس لائق نہیں تھا، میں ذلیل ہونے کے لائق نہیں تھا. تو یہ تیسرا گروہ، اور اس کی یہ زبان ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر، دراصل یہ بات جو ہے نا یہ مشرکین کی ہے. کس کی ہے؟ کفار کی ہے. اس لیے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر یہ تذکرہ ہوا ہے. ان میں سے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. یہ کہتے ہیں کون؟ مشرکان مکہ. ہم تو کثیر اولاد والے ہیں، ہم تو کثیر مال والے ہیں، ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کے لائق ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ بے وقوف یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں اللہ کسی کو نعمتیں اور رزق اور دولت دیتا ہے وہ آزمانے کے لیے دیتا ہے. کس کے لیے دیتا ہے؟ اس بندے پر آزماتا ہے دے کر. کیوں؟ کہ یہ میرا بندہ جو کچھ میں اس کو دے رہا ہوں اس پر وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، ایک. اور دوسرا، اس مال میں جن جن کا حق ہے وہ دیتا ہے یا نہیں، یہ آزمائش. اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب کسی بندے کو اللہ مال نہیں دیتا تو اس کو بھی اللہ آزماتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بچ جاتا ہے، اس کو بھی اللہ آزماتا ہے کہ میں نے اس کو اس حالت کے اندر رکھا ہے، اس میں یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اس طریقے سے کون سا رویہ یہ اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں. لیکن آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ساری نعمتوں میں پل رہا ہوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور تھوڑے حالات آ جاتے ہیں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. خیر، یہ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی بیرومیٹر ہے کہ جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اللہ کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے؟ خیر، تو یہ تیسری بات، یہ تیسرا گروہ ہے. اب ذرا ہم اس کو آگے سمجھیں تو قرآن کریم نے عجیب انداز میں آگے سمجھایا کہ جو تمہارا ایک گمان ہے نا، کلا، ہرگیز نہیں، کلا ہرگیز نہیں، اللہ فرماتا ہے اس بنا پر کہ یہ چیز اور یہ سبب ہے ہی نہیں کہ اللہ جس کو دنیا کے اندر مال و دولت دے اس سے اللہ راضی ہے. یہ بالکل غلط تمہارا گمان ہے. اور جس کو اللہ فقر و فاقہ میں رکھے اس سے اللہ ناراض ہے، یہ بھی غلط تمہارا گمان ہے. کلا، ہرگیز نہیں، اللہ کہتا ہے. کیونکہ وہ تو فیصلہ قیامت کے میدان میں، کہیں غریبوں کا فیصلہ اس کے مزاج کے خلاف ہوا، کہیں مالداروں کا فیصلہ بہتر سے بہتر کیوں ہوگا. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی فرعون کے سر میں درد نہیں ہوا تو کیا فرعون کامیاب ہو گیا؟ ہاں بھائی، فرعون کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے انبیاء حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کہ جن کو آروں سے چیرا گیا تو نعوذ باللہ کیا وہ ناکام ہو گئے؟ یعنی دنیا میں کسی کا فیصلہ کر سکتے ہم نہیں.
میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقراء مہاجرین میں سے جو فقیر ہے، غریب ہے، وہ مہاجرین کے مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، 40 سال پہلے۔ اور ایک روایت میں فرمایا میرے محبوب نے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس سے دنیا سے اس قدر دور رکھتا ہے، یعنی محبت دنیا سے اس قدر دور رکھتا ہے کہ جس طریقے سے تمہارے بیمار کو پانی سے دور رکھتا ہے، اللہ اس طریقے سے اس کو دنیا کی محبت سے بچا دے گا۔ سمجھے؟ اس لیے قرآن کریم نے جو یہاں لفظ استعمال کیا نا دو، ایک فَأَكْرَمَهُ أَكْرَمًا، کہ نعمت اور دولت کی صورت میں جب اللہ آزماتا ہے تو اللہ نے خود بھی کہا کہ فَأَكْرَمَهُ، اور اکرمن بندے کا قول بھی نقل کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ کی صورت میں آزماتا ہے تو وہاں قرآن کریم نے آہانہو کا لفظ استعمال نہیں کیا اور ڈائریکٹ کہہ دیا آہان۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے جو یہ گمان بنا رکھا ہے کہ ذلتی کا سبب ہے، کہ اللہ کی ناراضگی کا، اس کا فقر و فاقہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ غلط ہے، یہی سمجھانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہانہو کا لفظ نہیں لایا، جس طریقے سے اوپر اکرمہو کا لفظ آیا، یہاں پر آیا نہیں۔ خیر، لیکن اللہ جس کو دنیا کے اندر دولت دیتا ہے تو اس کو دنیا میں عزت مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں عزت مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں۔ عربی کا محاورہ عزت الدنیا بالمال و عزت الآخرت بالاعمال، دنیا کی عزت دولت پر ہے اور آخرت کی عزت اعمال پر ہے۔ آخرت کے میدان میں دولت کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو اعمال کس کے زیادہ ہے اور کس کے اچھے ہیں اسی کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے تو آپ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کہ اتنی دولت دی تھی کہ جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں کہا کہ وہ خیموں کے گاڑنے والے میخیں بھی اس کے پاس سونے کی تھی، اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی، لیکن کامیاب کون ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور ذلیل کون ہوا؟ ذلیل کون ہوا بھائی؟ ایک۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی پر حالات آتے ہیں اور کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بیماری اس کو گھیر لیتی ہے تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ نہیں، کسی کو حالات میں دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اگر یہی چیز ہوتی کہ حالات، مصیبت، بیماریاں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے بھائی؟ اتنی لمبی بیماری ہو، کیسی بیماری، اور بہت سارے صحابہ کیسے بیمار ہوئے، سنائے نا حیات الصحابہ 35 سال تک بستر پر رہے کہ نہیں رہے، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ناراضگی کا سبب۔ تو اسی بات کو ان دو آیت کریمہ میں سمجھایا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے بل میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہاری حالات کیوں تبدیل ہو گئی، اور یہی چیزیں اصل کس کی تھی؟ کہنا تو یہ چاہتا ہوں اصل یہ چیزیں کس میں تھی؟ کون؟ مشرکان مکہ میں۔ لیکن ابھی یہ چیز کس میں پائی جاتی ہے؟ ہم ایمان والوں میں پائی جاتی ہے نا، ہم ایمان والوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمایا تو اللہ فرماتا ہے بل سن لو، یہ تمہاری حالت جو تبدیل ہوئی ہے اور خوشحال تھے اور بدحال بنے ہو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم یتیموں کا حق ادا کرتے، کلا بلا تکرمون الیتیم، یتیم کا اکرام کرتے۔ دیکھیے اللہ کو کہنے کا یعنی کہ یہاں کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم یتیموں کا حق ادا کرتے نہیں ہو، لیکن کہا کیا کہ تم یتیموں کا اکرام کرتے نہیں۔ کیا کہنا اس میں اشارہ؟ کیا اشارہ؟
کہ کائنات میں بسنے والے انسانیت، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تو اگر تم نے اپنے مال کے ذریعے کسی یتیم کو دیا، یتیم کو دے دیا، اس پر خرچ کر دیا، تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ دراصل تو تمہارے دل کے اندر یتیموں کا اکرام ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، تمہاری اولاد کے مقابلے میں کسی یتیم کو ذلیل نہ سمجھو، تمہاری اولاد کے مقابلے میں کسی یتیم کو رسوا نہ کرو، حقیر نہ سمجھو۔ جس طریقے سے تم اپنی اولاد کا اکرام کرتے ہو اور اس کو عزت دیتے ہو، اسی طریقے سے جس کا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے اس کا بھی اکرام، وہ بھی اکرام کے لائق ہے، وہ بھی عزت کے لائق ہے۔ اسی مضمون کو سمجھانا تھا، اس لیے قرآن کریم نے تکرمون الیتیم کہا۔ لیکن آج ہوتا ہے ایسا، دھکے مار دیے جاتے ہیں، اس کے حق کو کھایا جاتا ہے نا، کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک تو یہ ہے کہ غریبوں کا حق اغنیاء پر ہے کہ جس کو مال دیا ہے اللہ نے وہ غریبوں کو عطا کرے، لیکن ایک تم ہو، کیا ہو؟ ایک تم ہو کہ مال دینا تو دور کی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ تمہاری زبان سے کسی کا بھلا ہو سکتا تھا۔ تمہاری عزت تھی گاؤں میں، اور اس عزت کے بنا پر اگر کوئی غریب تمہارے پاس آ گیا اور تم تو دے سکتے نہیں ہو، لیکن تم اگر کسی اچھے مالدار آدمی کے پاس اس کی ریکویسٹ کر دیتے کہ بھئی یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، تو تمہاری زبان ہلانے سے اس کی مدد ہو سکتی تھی، لیکن تم تو اتنے گئے گزرے ہو کہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے، خود تو دیتے نہیں ہو، لیکن کسی کو دلواتے بھی دے دے یا دینے والے کا نام بتا دے، تو یہ بھی نہیں۔ اس لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں کہا تھا، خیر بیت من المسلمین فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ ایمان والوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَشَرُّ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاوُ إِلَيْهِ، اور ایمان والوں کے گھروں میں سے سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے یتیموں کا خیال ہے نا، ارے اپنے گھروں میں بھی یتیم، سمجھ میں آئی؟ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے یتیم ہے۔ اب جب دل کی نیت کو بدل ڈالو، کیا کرنا ہے؟ دل کی نیت کو بدل ڈالو کہ میرے آقا نے یتیموں کی کفالت پر کیا کیا فضیلتیں بیان کی، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں ان کی خدمت کروں گا اور میں ان پر خرچ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ اجر عطا فرمائیں گے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوگا۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے، دو انگلیوں کا اشارہ کیا اللہ کے مصرا سے، جس طریقے سے یہ دو انگلیاں قریب ہے اس طریقے سے۔ تو الغرض یہاں اس مضمون کو سمجھانا تھا، اس لیے قرآن نے کہا کہ دوسری وجہ، اور تیسری وجہ بھی تم سمجھ لو تمہارے حالات میں کیوں تبدیلی آئی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مال وراثت کو تم سمیٹ کر کھاتے ہو، سمجھے؟ یہ لمہ کا معنی جمع کرنا، کیا ہے؟ یعنی کہ حرام اور حلال، بہن کا حق دیا نہیں ہے، غور سے سن، بہن کا حق دیا نہیں ہے، تو جو مال ہے اس کے اندر بہن کا بھی تو حق ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے والد کا چھوڑا ہوا مال ہے نا، لیکن حق دیا نہیں ہے۔ تمہارے حصے کا تو حلال ہے، لیکن بہن کا حصہ ابھی تم نے دیا نہیں ہے، تو یہ حرام تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، اور تم جمع کر کیا کر رہے ہو؟ کھا رہے۔ مولانا عبد المجید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم العرفان فی دروس القرآن، آپ کی تفسیر، اس کے اندر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جب تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے وطن گئے
اور والد محترم نے ان کی بہن کا حق ادا حصہ دیا نہیں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابا جی پھوپھیوں کا حق دے دیا جائے، لیکن والد صاحب تیار ہوئے نہیں، گھر پر کھانا چھوڑ دیا، گھر پر کھانا بند کر دیا، نہیں کھایا، کیونکہ اس مال کے اندر دوسرے کا حق لگا ہوا ہے، حرام کے ساتھ حلال، حلال کے ساتھ حرام جمع ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ جب والد محترم نے بہنوں کا حق دے دیا، اس کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں کھانا شروع کیا۔ آج ہم احتیاط کرتے ہیں، دعوت آئی تو چلے گئے، ہے نا، کہیں سے بھی آئی، کیا معلوم اس نے بہن کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ میرا اور آپ کا حال ہے۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اب یہاں پر ہر وہ مال کہ جو حرام اور حلال ملا ہوا ہو، اس کو کھانا کیا ہے؟ بچنا چاہیے نا، اسے ناجائز ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں وراثت کے مال کا خاص طور پر تذکیرہ کیا۔ کیوں تذکیرہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے وارث جس کے ہو رہے ہو، یعنی کہنے کا مقصد کہ مرنے والے کے انتظار میں مت رہو کہ یہ مرے اور اس کا مال میرے ہاتھ میں آ جائے۔ جس طریقے سے ایک ڈھور کھاؤ جانور ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، تو کس طریقے سے مردار پر نظر رکھتے، کبھی مرے اور کھانا شروع، اس طریقے سے جس کا مال ہے اس کے مرنے کا انتظار نہ کرو۔ اس میں اشارہ ہے بہت بڑا کہ اے لوگوں، تمہیں تو اپنی انسان مرد وہ ہے کہ جو باہمت ہو، اپنی کمائی پر ناز کرے۔ کس کی کمائی پر؟ دوسروں کی کمائی پر کیا رہا ہے؟ آج تو وہ تو چھوڑو، آج تو سسر کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہ سسر مرے تو بیوی کا حصہ ہے تو کچھ ہاتھ لگ جائے۔ بیویوں کے مال پر نظر رکھنا یہ حریصانہ نظر ہے، لالچانہ نظر ہے۔ بیوی کا مال، ارے بھائی یہ میری بیوی کا اور اس کے بھائیوں کا مسئلہ ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ان کا مسئلہ، اس سے مجھے کیا لینا دینا۔ میرے پر ذمہ ہے میری بیوی کو سنبھالوں اور میری بیوی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کروں، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے کمانا ہے، مجھے اپنی بیوی کے مال پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی۔ اصل مرد تو وہی ہے نا، یہ اصل چیز ہے۔ لیکن آج ہمارا رویہ، ہماری نظر بالکل بدل گئی۔ اس لیے فرمایا ہے تیسری وجہ ہے کہ تم مال وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ چوتھی وجہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال کی محبت میں بڑے سخت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے نا، وہی یہ سب ناجائز کام کرتا ہے۔ دیکھ قرآن نے کیسا لفظ استعمال، عجیب لفظ استعمال کیا، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، وہ فطری چیز ہے۔ کس کو نہیں بھائی بتاؤ، محبت نہیں ہے؟ مال کی محبت سب کو ہے، سب کو لگی ہے، سب کو فکر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ تو فطری چیز ہے، تمہارے دل میں محبت ہوگی، اس سے ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس مال کی محبت میں ایسے منہمک نہ بن جاؤ کہ نمازیں چھوٹ جائے اور حرام اور حلال کی تمیز چھوٹ جائے، اور مال کی زکوٰۃ نکالنے کا موقع آئے تو زکوٰۃ بھی نہ نکالو، ایسے منہمک نہ ہو جاؤ کہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج چھوڑ رہا۔ تو یہ مال کی محبت 24 گھنٹے کہاں سے آئے گا، کہاں، اس سے فرائض بھی چھوٹ رہا ہے، نوافل بھی چھوٹ رہا ہے، تو کیسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی سخت محبت یہ مذموم ہے، ورنہ فطری طور پر تو مال کی محبت بڑے سے بڑے کو ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی مضمون کو قرآن کریم نے یہاں پر سمجھایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہاں سے ان صوفیوں کا بھی حل ہو گیا جو جاہل صوفی بنے ہوئے ہیں کہ ہم تو اللہ والے ہیں، کیا ہے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں مال سے کوئی محبت نہیں، ہمیں دولت سے کوئی محبت نہیں ہے، بیویوں کو بھی دے دی طلاق، تماشا مچایا، اللہ
اس کا بھی رد قرآن کریم نے کر دیا کہ یہ کوئی صحیح تربیت نہیں ہے، علاج تو ان لوگوں کا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بہترین تربیت کرنے والے اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے جو دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے آنکھ کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے۔ ہاں ایسے جاہل سے پھر مت بن جاؤ کہ بالکل چھوڑ دیا بس، نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ مطلق مال برا نہیں جب اس کا حق ادا۔ اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مال انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ کیا ہے؟ مال انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن کب؟ کہ جب اس کے حق کو ادا کیا۔ لیمن اد حق اللہ، اس وقت کہ جب اللہ کا حق اس سے ادا کر دیا جائے تو بہترین ساتھی۔ لیکن اگر اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو پھر قیامت کے میدان یہ مال وبال جان ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب آگے ذرا اس بات کو اور غور سے سنیے۔ قرآن کریم نے ایک اور اشارہ کر دیا، یہ اشارہ کر دیا کہ ایک گناہ تو ظاہری ہے، چوری ہے، جوا ہے، کہ جو قتل ہے، کہ ظاہری گناہ، اس سے تو ہر انسان توبہ کرتا ہے نا۔ جب شب برات آ گئی تو توبہ کر لی، رمضان آ گیا تو توبہ کر لی، سمجھ میں آئی بات؟ حج میں گیا تو توبہ کر لی۔ لیکن ایک گناہ وہ ہے کہ جس پر انسان کی نظر جاتی نہیں ہے۔ کون سا گناہ؟ کہ مال کی لالچ کا ہوگا۔ کبھی توبہ کیا تک کہ اللہ میرے دل سے مال کی محبت نکال دے؟ کبھی نہیں، کبھی مانگا ہی نہیں، کیونکہ اس کو کبھی ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں۔ گناہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے دلوں میں ایسی مال کی محبت گھسی ہوئی ہے کہ جس سے ہم اللہ کے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن کبھی اس سے توبہ ہوئی نہیں۔ تو یہ اصل، اس لیے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون سمجھایا کہ ہاتھ اور منہ کا گناہ مراد ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا میں دل کا گناہ مراد ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے ظاہری جوارح سے، یعنی جو ہاتھ، پیر، منہ، زبان سے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے اعضاء کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور اے اللہ میرے دل کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ کریں گے دعا انشاءاللہ۔ ہاں تو اب یہ 4 گروہ ہیں، ان میں سے 3 گروہ کا حال آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گیا۔ زرپرست، یہی لوگ سرمایہ پرست اس کو کہتے ہیں، کہ مال کی محبت میں منہمک ہو جانا۔ چوتھا وہ گروہ ہے جو قیامت کے میدان میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اسی گروہ میں سے بنا دے، اور اسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے رب کی طرف لوٹ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم گنہگاروں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، اپنے کرم کی نظر کر دے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہم کو بھی یہ ندا مل جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ چوتھا گروہ ہے، اللہ اس میں ہم تمام کو شامل فرما لے۔ آگے کا مضمون انشاءاللہ آئندہ منگل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک۔